بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 23، نریل میں مصائب۔ نریل ضلع جیسور کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ مارچ 71 کے پورے مہینے میں عوامی لیگ کی بغاوت کے جھٹکوں سے یہ قصبہ لرزتا رہا۔ یہاں غیر بنگالیوں کی آبادی 1000 سے زیادہ نہیں تھی۔ 25 مارچ سے 6 اپریل کے درمیانی عرصے میں عوامی لیگ کے مسلح جنگجوؤں اور باغی بنگالی سپاہیوں نے ان میں سے 800 کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تقریباً 70 پٹھانوں کے ساتھ دیگر غیر بنگالی مرد، عورتوں اور بچوں کا قتل وحشتناک تھا۔ 35 سالہ غفور احمد نریل میں ایک تجارتی کمپنی میں ملازم تھے۔ وہ، ان کی بیوی اور ان کے 2 بچے نریل کے گرد و نواح میں ہونے والے غیر بنگالیوں کے قتل عام میں معجزانہ طور پر بچ گئے۔ ان کی زندگیاں ایک بہادر بنگالی دوست کی جرأت ایمانی کی مرہون منت ہے، جس نے اپنی جان پر کھل کر ان کو پناہ دی اور پھر ڈھاکہ پہنچانے میں مدد دی۔ فروری 1974 میں اقوام متحدہ نے انہیں کراچی منتقل کیا۔ غفور احمد بتاتے ہیں، میں پچھلے 15 برس سے نریل میں رہ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے مولوی پاڑا میں زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور اس پر ایک کچا گھر تعمیر کیا۔ میں بنگالی مسلمانوں کو بہت پسند کرتا تھا اور ان میں بہت سے میرے دوست تھے۔ ہمارے علاقے کے پاس ہندوؤں کا ایک مندر تھا۔ بہت سے ہندو آس پاس رہائش رکھتے تھے۔ ہمارے ان سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ بھارت سے آئے ہوئے غیر بنگالی مسلم مہاجرین سے نفرت کرتے تھے۔ مارچ 71 کے آخری ہفتے میں عوامی لیگ کے مقامی کارکنوں، ہندو دہشت گردوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے غیر بنگالیوں کے خلاف غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی نسل کشی شروع کر دی۔ 29 تا 31 مارچ کو قاتل گنڈوں نے غیر بنگالیوں کے گھروں پر حملے کیے اور سینکڑوں کی تعداد میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیا۔ قتل عام شروع ہونے سے 2 دن پہلے ایک مذہبی باعمل بنگالی دوست نے مجھ پر زور دیا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر آ جاؤں۔ اس نے کہا کہ باغی غیر بنگالیوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس نے مجھے، میری بیوی اور بچوں کو نریل کے نواح میں اپنے گھر میں چھپا دیا۔ قتل عام کے دن یعنی 29 مارچ کو بنگالی باغیوں نے میرے گھر کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ انہوں نے اسلام سے محبت رکھنے والے ان متعدد بنگالیوں کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے دسمبر 1970 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ یا جماعت اسلامی کا ساتھ دیا تھا۔ قاتل گنڈوں نے مقامی قابل احترام لیڈر محمد امام الدین اور ان کے 10 رکنی کنبے کو ہلاک کرنے سے پہلے وحشیانہ تشدد کیا۔ جب پاکستانی فوج نے نریل کو بنگالی باغیوں سے دوبارہ حاصل کیا تو باغی اور بہت سے مقامی ہندو جنہوں نے غیر بنگالیوں اور پاکستان کے حمایتی بنگالی مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لیا تھا، بھارت بھاگ گئے۔ گلتی سڑتی لاشوں کو سمیٹتے ہوئے اور ان کو اجتماعی قبروں میں دفن کرنے میں کئی دن لگ گئے۔ باغیوں نے کئی زخمیوں کو جلتے ہوئے گھروں میں پھینک دیا تھا۔ جب وفاقی فوجیوں نے ملبے کو صاف کیا تو ان کے کوئلے بنے ہوئے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ 31 سالہ بشیر احمد نریل کے علاقے مجگنی میں ایک دکان کے مالک تھے۔ وہ موت سے اس لیے بچ گئے کہ وہ روانی سے بنگلہ بول لیتے تھے۔ جنوری 74 میں کراچی منتقل ہونے کے بعد بشیر نے مارچ 71 کے المیے کے بارے میں بیان کیا۔ میں سالہ سال سے جیسور میں رہ رہا تھا۔ میرے سسر کی وفات کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں نریل منتقل ہو جاؤں۔ میں اتنی اچھی بنگلہ بولتا تھا کہ آسانی سے ایک حقیقی بنگالی لگتا تھا۔ مجگنی میں میری ایک دکان تھی۔ میرے تعلقات اپنے بنگالی اور غیر بنگالی ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ تھے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں نریل تناؤ کے شکنجے میں آ گیا اور غیر بنگالی گھبرا گئے۔ 26 مارچ کو میں بڑے بازار گیا اور اپنے بنگالی دوست سے مشورہ کیا جس کی بائیسائیکلوں کی دکان تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ عوامی لیگ والے اور کچھ بنگالی ہندو غیر بنگالیوں کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں اور بنگالیوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ وہ غیر بنگالیوں کو ختم کر دیں۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ مغربی بنگال یعنی بھارت سے کئی مداخلت کار اور ایجنٹس نریل میں گھس آئے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے دوست نے مشورہ دیا کہ میں اپنے مشترکہ بنگالی دوست کے گھر منتقل ہو جاؤں جو نریل کے نواح میں ہے۔ میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ 29 مارچ کو جب میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بے قابو ہجوم 2 غیر بنگالیوں کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ بھالوں اور لوہے کی سلاخوں سے مارتے ہوئے انہوں نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنگالیوں کا ایک اور ہجوم جو مسلح تھا اور شعلے اگلتی ہوئی بندوقوں کے ساتھ خوف و ہراس پھیلا رہا تھا، اس نے غیر بنگالیوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے مجھے غلطی سے بنگالی سمجھ لیا تھا، اس لیے موقع سے جان بچا کر میں اپنے بنگالی دوست کے گھر چھپنے کے لیے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس رات غیر بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد کو ختم کر دیا گیا۔
ان کے مکانوں کو لوٹا گیا اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ 26 سالہ عبدالستار جنوری 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل ہوئے۔ عبدالستار نے نریل میں ہلاکتوں اور خود ڈرامائی انداز میں بچ نکلنے کے بارے میں بتایا۔ میں نریل کی ایک تجارتی فرم میں کام کرتا تھا۔ ہم قصبے کے علاقے سونا ڈنگا میں رہتے تھے۔ وسط مارچ میں میری بیوی اور دونوں بچے ایک رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے جیسور گئے۔ میں اپنے بیوی بچوں کے عدم موجودگی میں اپنے بہت ہی عزیز بنگالی دوست کے گھر کھانا کھایا کرتا تھا۔ 28 مارچ کی رات میرا بنگالی دوست دوڑتا ہوا میرے گھر آیا اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں فوری طور پر اس کے گھر منتقل ہو جاؤں، کیونکہ ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور عوامی لیگ کے مسلح دہشت گردوں نے یہاں پر رہنے والے تمام غیر بنگالیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں فوراً اس کے گھر چلا گیا اور تب تک وہاں رہا جب تک وفاقی فوج نے نریل کو آزاد نہ کرا لیا۔ میں نے واپس آ کر کچھ خستہ حال بوڑھے مردوں اور عورتوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جو ملبہ بنی دیواروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر اپنے مرنے والے پیاروں کو رو رہے تھے۔ یہاں اس نسل کشی کی مہم میں شاید ہی کوئی بالغ غیر بنگالی بچا ہو۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔